22 رجب کو جب معاویہ اس دنیا سے چلا گیا اور اپنے پیچھے اپنے بیٹے یزید کو تخت خلافت پر بٹھا کے چلا گیا، تو اس نے والی مدینہ ولید ابن عقبہ کے نام خط بھیجا کہ حسین سے بیعت طلب کرو۔ جب امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا تو آپ اپنے ساتھ بنو ہاشم اور بعض دوسرے رشتہ داروں میں سے جوانان کو لے کر، جن کی تعداد 30 نفر تھی، دارالامارہ پہنچے اور وہاں ان سب کو روک دیا کہ اگر میری آواز بلند ہو تو تم اندر چلے آنا۔ باپ کے سینے پہ عادت ہے تجھے سونے کی، میری گودی تیرے قابل تو نہیں ہے، پھر بھی ہے میرے دل کی صدا، میری سکینہ سو جا۔ عالم دار در گزا اما شد بھی وہ در قسمتم چلا، اما رفت عالم دار در گزا اما۔ مونا مگا مگا از خدا ہمیشہ عاقبت بخیر باشه. السلام علیکم یا علی علیه الصلاة والسلام. مدد امید منم جور صحتمند باشین در سر دنیا کی هستین. خوش آمدید مگم شمار در یوتیوب چینل و در ولاگ. خوب دوستای گولیم شاوست شهادت بیبی رقیه سلام الله علیها در حسین سوسایتی ویکتوریا کی است مجلس اعظم منعقد مشنه امیتا موری طرفی حسینی سوسایتی و از او پیش از تمام شم ریکویست رسته که چینل لازمی سبسکرایب کنین، ویدیوز را لایک کنین و بیل آیکن را لازمی پریس کنین. گوری که جوانا لگی آئے ده نظر پختہ کدو. السلام علیکم یا علی علیہ الصلاة والسلام. مدد نجی بھائی جوری بخیری شاہجی دا گریٹ. السلام علیکم. قبول باشه انشاءاللہ. جو سلامت قبول ہے. ای فیس ای دیگه ازی بسیار بلنده دیگه در جایی که چیزه است نظر مولای برای خدمت دیگه سی سمیر آقا دیگه است. سلام علیکم رضوان. الحمدلله آقا جان انشاءالله کم ذرا مو از منی ثواب کو بری از مون بیندازی انشاءالله و تمام دعالی انشاءالله. یہ تمام سبسکرائبر کو تمام دیگر دعالی برای تمام انشاءاللہ. خدا کی مراد برین مراد شم پورا کرنا انشاءاللہ. الہی آمین. بغیر غم مسلم دیگر غم نہ دیا انشاءاللہ. الہی چار گورن کو دعا خیال کرنے ہمیشہ. لیکن وقت دیکھ کے دوئے دیگر زبردست عجب درین عجب بے خائن دیگر انشاءاللہ. انشاءاللہ تمام کامیاب کو کامیاب دیگا ازرائے دین دیگر دور نہیں لگا انشاءاللہ. نمو سنہ بودی در روش نشدی ولا خام دی هموتر آقا جان بیشک دنیا تیر مشنا بیشک خندم کنی اونا که هم لخی لخی مشنا با لودان تیر مشنا نه ممکن جاگا وسی تا اور تیر مشنا خیر مشنا ایت لیست مگر او تکرار کنین پیش زمین شرمنده نباشید. صحیح بسیار بیشک پیش زمین شرمنده نباشید. مونا مگا مگا از خدا همیشه عاقبت بخیر باشه. آی خیر کنی دنیا علی جانیه نه جان مویونا یک در جوان و کلیم خدا جان خدا بیا بیشک ہمیشہ کار مکد بشارہ خدا شکر بیا مجھے خدا انشاءاللہ خدا رحمت کرے بشارہ دیگر بسیار خوب بچہ ہو اور وہ دیگر روی دریم وہ دیگر من وہ 10 سال میں بھی خوش ہو گئی. صحیح ہے بس من یار ایونٹ من جبولا من سنچل بشارہ چھ قدامت کے خدا دیگر بشارہ بدر جوان دیگر خدا خانوادن چی صبر بھی دے وہ مشاہد موبائل بشارہ خدا دیگر بشارہ بطور روشن مشکل صحیح ہے نا واقعی کہ گل بچہ بودا یکا بچہ بودا واقعی. خدا رحمت کرنا اور خدا تمام جوانار نگاہ کرنا. خدا تمام مادر فدار برای اولاتائش نگاہ کرنا. خوشی تمام اولاتائش دن کرنا. دیگه مادرات دیگه زیاد دیگه توجه کنی طرح اولاتائش پلیز. اونا کنین جه اونا که ورسیس است شما هستین سرورای بنا شما هستین دیوان بنا اگه شما پاشونین دیوان مشتر کچا. صحیح بسیار هزار کسما امیز نوره هموتر دیگه التماس دعا محتاج دعا باشه انشاءالله. شما التماس دعا آقا جان جور باشید. نجیب بھائی سبسکرائب کریں لازمی دیگه. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. جوانا لگیا است نظر داده رہی ہے
آقای ساقی آقای تجمل معاشره معاشرشی اوالی بخیر جان شما جوار است شکر الحمدلله ماشاءالله جو ہمیشہ کورنگ میں دی خدا جاش بھی تو الہی مجلسہ رہا الہی آمین الہی خوش باشن ہمیشہ التماس دعا باشن محتاج تhank you دیگه ساقی شکر بخیر جان شما جوار این آقای عمار بخیر جان خودن بخیر جان جوار است شکر این صوت مصر لبیش خراب Some water. گفرا والا خراب Like it's subscribe. اینی لگا والا Can I have some water? وارن شروع خود مونه شاید بھی سکینہ سا نه ماتما سا مچھلی مریسا سو سلام the Quran recitation نظر نامس و حسنین استا like subscribe کنو thank you محمد وآل بیت محمد بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا جاگتی ماں نے کہا میری سکینہ سو جا ہے آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا جو تجھے خوف ہے شاید میں اسے کم کر دوں آج آنکھوں پہ تیرے نادے علی دم کر دوں دور کیوں بیٹھی ہے میری سکینہ سو جا ہے باپ کے سینے پہ عادت ہے تجھے سونے کی میری گودی تیرے قابل تو نہیں ہے پھر بھی ہے میرے دل کی صدا میری سکینہ سو جا ہے اس طرح سوئی تکلم وہ حسینہ بیوی ماں اٹھاتی رہی اٹھی نا یتیمہ بیوی پھر نبانوں نے کہا میری سکینہ سو جا ہے آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا 22 رجب کو جب معاویہ اس دنیا سے چلا گیا اور اپنے پیچھے اپنے بیٹے یزید کو تخت خلافت پر بٹھا کے چلا گیا تو اس نے والی مدینہ ولید ابن عقبہ کے نام خط بھیجا کہ حسین سے بیعت طلب کرو. جب امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا تو آپ اپنے ساتھ بنو ہاشم اور بعض دوسرے رشتہ داروں میں سے جوانان کو لے کر جن کی تعداد 30 نفر تھی دارالامارہ پہنچے اور وہاں ان سب کو روک دیا کہ اگر میری آواز بلند ہو تو تم اندر چلے آنا. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام اپنے خطبات میں سے پہلا خطبہ ارشاد فرمائیں گے کہ جب بیعت طلب کی گئی تو آپ نے یہی کہا کہ اس تنہائی میں کیا بیعت مانگتے ہو, کل صبح دیکھیں گے کہ اس بیعت کا کون زیادہ حقدار ہے, ہم ہیں کہ تم ہو. اور ایسے موقع پر کہ جب ولید اس بات سے راضی ہو گیا اور امام حسین پلٹ رہے تھے تو مروان جو ساتھ میں بیٹھا تھا کہ جو عثمان کا داماد بھی ہے کہتا ہے کہ اے ولید حسین سے اسی موقع پر بیعت لے لو, اگر بیعت ابھی نہ لی تو پھر کبھی بیعت نہ ملے گی, یا بیعت لے لو یا سر قلم کر لو. یہ سننا تھا کہ فاطمہ کا لال غیظ و غضب میں پلٹا اور کہا کہ یبن الزرقاء
اے بدکار عورت کے بیٹے اتقتلنی ام ہوا تو مجھے قتل کرے گا یا وہ قتل کرے گا کذبت واسمت اور تم نے جھوٹ بولا اور گناہ کیا. یہ آواز کا بلند ہونا تھا کہ قمر بنی ہاشم حضرت عباس علیہ السلام جوانوں کو لے کے دارالامارہ میں داخل ہوتے ہیں اور اس موقع پر جب تلواریں نیام سے نکلنے کو ہیں حسین روکتے ہیں اور یہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے ضمن میں 4-5 مجلسوں میں مطالب آپ کے سامنے بیان ہو چکے کہ حسین اپنا اور اہل بیت حقیقی کا تعارف کروا کے کہتے ہیں کہ انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت محمد نہیں، محمد کے ہی گھر والے نہیں، ہم نبوت کے گھر والے ہیں. ومعدن الرسالہ، ہمارے پاس رسالت کے کمالات خزانے پائے جاتے ہیں. ومختلف الملائکہ، اور ہم وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن پر ملائکہ کی آمد و رفت ہوتی رہتی ہے. جب ہم اہل بیت نبوت اور معدن الرسالہ اور مختلف الملائکہ ہو کر اس مقام پر فائز ہیں کہ جو محمد مصطفیٰ سے نزدیک ترین نہیں بلکہ ان کا ہی مقام ہے، تو پھر یزید جیسے نجاست کی کیا حیثیت کہ مجھ سے بیعت مانگے؟ مجھ سراپا طہارت کو حق ہے کہ کائنات میری بیعت کرے، میں مقام رسول پر بیٹھوں. یہ کہہ کے امام حسین علیہ السلام دارالامارہ سے واپس آ جاتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو آج پہلی بار مجھ کو سن رہے ہیں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں. آپ میں سے تو بہت سے لوگوں کو یہ جملات بھی حفظ ہو گئے ہوں گے اور آپ بھی ایک لحاظ سے حافظ بھی ہو چکے. اب اس کے بعد اگلے دن امام حسین علیہ السلام جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو مروان ابن حکم سے باہر نکلتے ہی ملاقات ہوتی ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میرے پاس آپ کے لیے یہ مشورہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، اسی میں آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اس موقع پر امام حسین علیہ السلام دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں آپ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی ہی ملکیت ہیں اور لمحہ بلمحہ اسی کی طرف پلٹ رہے ہیں، اور ایسے اسلام پر فاتحہ پڑھ لینا چاہیے. وعلی ھذا الاسلام السلام اذا بلیت الامۃ بالراع مثل یزید، کہ جب یزید جیسے رہبر کو لوگ اپنا رہبر بنا لیں تو پھر ایسے اسلام پر دور سے سلام اور ایسے اسلام پر فاتحہ پڑھ دینا. اگر اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ ہم اس بات پر راضی ہوئے کہ اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر صبر کر کے بیٹھ جائیں، اور ہم نے یہ نہیں چاہا کہ اس وقت اپنے حق کے لیے قیام کریں، اور اس وقت ہم نے عافیت کو ہی دوست رکھا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو حق خلافت ہے سب سے زیادہ ہم ہی اس کے مستحق تھے. اور اب اس کے بعد امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب لیکن وہ موقع ہے کہ جب خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے بلکہ اب قیام کرنے کا وقت ہے. لہٰذا میں یہ خود اپنا خط تم لوگوں تک بھیج رہا ہوں تاکہ میری نصرت کو آؤ. جو کوئی بھی میری نصرت کرے گا وہ یقیناً نجات پائے گا، اور جو میری نصرت سے دستبرداری کرے گا اس کے پاس سوائے ہلاکت کے اور کوئی نشان نہیں ہے. خدا کی طرف سے دین کو لانے والے اور لوگوں تک پہنچانے والے ہیں. اسی لیے اب جب دین پر وقت آ جائے تو پھر اپنی جان بھی قربان ہے، ورنہ علی اکبر کا سینہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ حسین اس پر برچھی لگنے دیں. اصغر کا گلا کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ حسین اسے نہر ہونے دیں. سکینہ کے رخسار کوئی معمولی رخسار نہیں ہے کہ حسین اس پر تماچے لگنے دیں. عباس کے بازو کوئی معمولی بازو نہیں ہے کہ حسین انہیں قلم ہونے دیں. اور ان سب میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے ردائے زینب کوئی ایسی معمولی چیز نہیں کہ حسین سر سے ردا کو اترنے دیں. ارے بھرا گھر لے کے ہم آئے تھے مگر پورا گھر لٹ گیا، اجڑ گیا. اب یہ بچی وہ مرحلہ دیکھتی ہے کہ میرے بابا ذوالجناح پر سوار ہیں. دل سکینہ نے ایک آرزو کی، بابا بھی جا رہے ہیں تو اب لوٹ کے تو نہیں آئیں گے، شاید ایک آخری بار بابا کے سینے پر سونا نصیب ہو جائے. ہاں عزیزو، اب حسین نے جب ذوالجناح کو آگے بڑھانا چاہا، ارے زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا تو سمو کی طرف اشارہ کیا. ہائے باپ پہ اس وقت کیا گزری ہوگی کہ دیکھا کہ ننھی سکینہ ذوالجناح کے سمو کو تھامے ہوئے کہہ رہی تھی، اے میرے بابا کی سواری، بس ایک بار اور مجھے بابا کے سینے پہ سو لے. شد بھی وہ در قسمتم چرا
اس طرف ہی صحیح سمیر آغا لاہوری چولے چاول چولے نا کوئی لاہوری چولے دوستای گل مجلس ازا اختتام پذیر شد نظر و نیازم تقسیم شده نوش جان کا تمامی آلشتی منی گاڑی رہی ہے طرف خانہ ولاگ رینج مومونی ختم منگرنی انشاءاللہ دا نیکسٹ ولاگ ازو پیش باز میرا شموم ریکویسٹ منم کہ چینل اگر سبسکرائب نہ کریں کائنڈلی چینل سبسکرائب ان چینل لائک ان و بیل آئیکن را ضرور پریس کریں خیال خوبیلن یا علی مدد خدا حافظ آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا جاگتی ماں